بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اسد کریم۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عربی زبان کی توفیق بخشی اور ہم دھیرے دھیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، عربی زبان کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کے منہج کے مطابق، جس طرح سے آپ نے صحابہ کو قرآن و سنت سمجھایا ہے، اسی طرح سے ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں عربی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس عربی زبان کے ذریعے الحمدللہ ہم قرآن و سنت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں اس ہفتے ہم الحمدللہ گرامر پڑھ رہے ہیں، تو جس میں ہم نے 4 باتیں پڑھی ہیں، جس میں جینڈر، نمبر، اسٹیٹ اور کیس، یہ چاروں باتیں ہم الحمدللہ جان چکے ہیں، جس میں کوئی بھی ناؤن جب ہوگا تو اس کی 36 کنڈیشنز ہو سکتی ہے۔ مرفوع کی 12، منصوب کی 12 اور مجرور کی 12۔ معرفہ کی 6 ہو سکتی ہے اور نکیرہ کی 6 ہو سکتی ہے۔ مذکر کی 3 ہو سکتی ہے اور مؤنث کی 3 ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو مذکر ہوگا یا تو مذکر واحد ہوگا، یا مذکر تثنیہ ہوگا، یا مذکر جمع ہوگا۔ تو معرفہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ مذکر واحد ہو سکتا ہے، مذکر تثنیہ ہو سکتا ہے، مذکر جمع ہو سکتا ہے، مؤنث واحد ہو سکتا ہے، مؤنث تثنیہ ہو سکتا ہے، مؤنث جمع ہو سکتا ہے۔ تو معرفہ کی 6، نکیرہ کی بھی اسی طرح سے 6، اور مرفوع کی 12 ہوں گی حالتیں، منصوب کی 12 اور مجرور کی 12۔ تو آپ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے میں نے ایک کام کیا ہے، وہ کام کیا ہے میں نے اس لسٹ میں سے معرفہ اور نکیرہ کو نکال دیا ہے۔ کیوں نکال دیا معرفہ نکیرہ کو؟ اس لیے کہ معرفہ الف لام کے ساتھ آئے گا، آسانی ہے سمجھنا، نکیرہ الف لام کے بغیر آئے گا، آسان ہے سمجھنا۔ ٹھیک ہے، تو اس ورڈز کو ہم زیادہ نہ کرتے ہوئے ان دونوں کو فی الحال کے لیے نکال دیتے ہیں، وہ رہیں گے اپنی جگہ، لیکن قاعدوں کو یاد کرنے کے لیے یہ بہت آسانی رہے گی۔ تو کتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس؟ نمبر 3 انٹو 2 جینڈرز کتنے ہوں گے؟ 6 انٹو کیس 3 کتنے ہوں گے؟ 18۔ جیسے ایسے انداز میں، کیسے؟ ہمارے پاس 3 کیسز ہیں۔ کون سے 3 کیسز ہیں؟ مرفوع، منصوب، مجرور۔ جینڈر کتنے ہیں؟ 2 ہے، مذکر مؤنث۔ اور نمبرز کتنے؟ واحد، تثنیہ، جمع۔ ہم نے کون سی چیز میں سے نکال دی فی الحال کے لیے؟ کیس اسٹیٹ نکال دیا، معرفہ اور نکیرہ، کیونکہ بہت آسان ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں آئے گا، زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی، صرف الف لام لگے گا اور الف لام نہیں لگے گا، تو بہت آسان ہے، اس کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو اس میں کتنے کیس اینڈنگز بن گئے آپ کے؟ 18 کیس اینڈنگز بن گئے۔ یعنی کیسے؟ مرفوع مذکر واحد، مرفوع مذکر تثنیہ، مرفوع مذکر جمع، اور مرفوع مؤنث واحد، مرفوع مؤنث تثنیہ، مرفوع مؤنث جمع۔ تو اس کو ہم ایسے کریں گے بھی، یہ 6 ورڈز کو ایک ساتھ کر کر اس کی مرفوع، منصوب، مجرور کی حالتیں ہم پڑھیں گے۔ یعنی مذکر واحد، مذکر تثنیہ، مذکر جمع، مؤنث واحد، مؤنث تثنیہ، مؤنث جمع۔ اگر ان کی 3 حالتیں معلوم کریں گے تو خود بخود ہم کو 18 معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے ہم پڑھتے ہیں۔ تو 6 کی ہم، یہ جو 6 ہے، نمبر انٹو جینڈر کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ نمبر اور جینڈر کے بارے میں، کہ وہ مرفوع کیسے ہوں گے، منصوب کیسے ہوں گے اور مجرور کیسے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ مذکر جینڈر ہے اور یہ نمبر ہے۔ تو نمبر اور جینڈر کے تعلق سے ہم پڑھیں گے کہ وہ مرفوع کب بنیں گے، منصوب کب بنیں گے اور مجرور کیسے بنیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ان 6 کوسچن سے پہلے ہم 2 لوگوں کو انتخاب کرتے ہیں، 2 چیزوں کو انتخاب کرتے ہیں۔ کون سے؟ مذکر واحد اور مؤنث واحد۔ کیوں مذکر واحد اور مؤنث واحد کو؟ اس لیے کہ دونوں کا قاعدہ ایک ہے، دونوں کا پیٹرن ایک ہے۔ کیا ہے؟ مرفوع بالضمہ، مرفوع بالضمہ، مرفوع بالضمہ۔ تو مسلم مرفوع بالضمہ، مسلمۃ مرفوعۃ بالضمہ۔ منصوب بالفتحہ، کیا ہے اس کا قاعدہ منصوب بالفتحہ کا؟ مسلمن منصوب بالفتحہ، مسلمۃ منصوب بالفتحہ، اور مجرور بالکسرہ، مجرور بالکسرہ۔ ٹھیک ہے، یہ قاعدہ آپ دیکھیں، مرفوع بالضمہ،
مسلم مرفوع بالضمہ، مسلمۃ مرفوع بالضمہ، منصوب منصوب بالفتحہ، مسلمن مسلمتن مجرور بالکسرہ، مسلمن اور مسلمتین۔ تو جیسا کہ ہم قاعدے سمجھا رہے تھے آپ کو کہ 6 قاعدے میں سے کتنے قاعدے بنیں گے؟ 4 قاعدے بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیوں قاعدے 4 بنیں گے؟ اس لیے کہ مذکر واحد کا قاعدہ ایک ہے، مؤنث واحد کا قاعدہ ایک ہے۔ تو مرفوع بالضمہ، تو مسلم کو کیسے پڑھیں گے آپ؟ مرفوع بالضمہ، مسلمۃ کو مرفوع بالضمہ، پھر منصوب بالفتحہ، مسلمن منصوب بالفتحہ، مسلمتن منصوب بالفتحہ۔ یہ ایگزامپل اس کے یہ ہے۔ تو یہ جو ہے قاعدہ ہے اور یہ ایگزامپلز ہیں، یہ قاعدہ ہے اور یہ ایگزامپلز ہیں۔ مجرور بالکسرہ مسلمن، تو مذکر واحد کا ایگزامپل ہے، اور مسلمتین مؤنث واحد کا ایگزامپل ہے۔ تو یہ ریڈ کلر میں جو ایگزامپلز لگ رہے ہیں آپ کو کون سے ہیں؟ مذکر کے ایگزامپلز ہیں، یعنی مذکر واحد مرفوع کا، مذکر واحد منصوب کا، مذکر واحد مجرور کا، اور یہ مؤنث واحد مرفوع کا، مؤنث واحد منصوب کا، مؤنث واحد مجرور کا۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو اس قاعدے کو میرے ساتھ ریپیٹ کریں آپ لوگ میوٹ پہ۔ مرفوع بالضمۃ، منصوب بالفتحۃ، مجرور بالکسرۃ۔ یعنی قاعدے کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں مذکر واحد اور مؤنث واحد کا قاعدہ کیا ہے، تو آپ کیا بولیں گے؟ مرفوع بالضمہ، منصوب بالفتحہ، مجرور بالکسرہ۔ میں آپ کو پوچھوں مثالیں کیا ہیں، تو آپ کیا بولیں گے؟ مسلم مسلمانی، مسلمن مسلمین، مسلمتن مسلمتن مسلمتین۔ تو اس کو ہم 3 ڈائمینشن میں پڑھیں گے۔ کیا ہے 3 ڈائمینشن بولو؟ ایک تو ہم آپ کو یہ پوچھیں گے کہ مذکر واحد مؤنث واحد کے بارے میں بتاؤ، تو آپ کو یہ دونوں چیزیں بتانی ہیں۔ ایک تو مرفوع بالضمہ قاعدہ بھی بتانا ہے، پھر ایگزامپلز بھی بتانے ہیں۔ تو یہ فرسٹ ڈائمینشن۔ سیکنڈ ڈائمینشن کیا ہے؟ اگر میں پوچھوں مرفوع بالضمہ، تو آپ کیا بولیں گے؟ کہ یہ مذکر واحد مؤنث واحد ایگزامپلز کے ساتھ بولیں گے۔ پھر جب صرف ایگزامپلز بولیں گے تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ مذکر واحد ہے اور اس کا قاعدہ یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کہ 3 ڈائمینشن میں ہم لوگ پڑھیں گے، تاکہ آپ کو یہ پوچھا جائے تو آپ یہ 2 جواب دیں، اگر آپ کو یہ پوچھا جائے تو یہ 2 جواب دیں آپ، اور یہ پوچھا جائے تو یہ دونوں جواب دیں۔ بات واضح ہے؟ تاکہ آپ کو 3 ڈائمینشن سے چیزیں یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ 3 ڈائمینشن سے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ میری اپنی تھیوری الحمدللہ۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ناحیے سے آپ بھول جائیں گے تو دوسرے ناحیے آپ یاد رکھ سکیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو۔ امام بخاری رحمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم 3 ڈائمینشن کے اعتبار سے کیسے پڑھیں گے؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے ساتھی ہیں، ایک ڈائمینشن ہوا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے والد ہیں، تیسرا ڈائمینشن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہے۔ ایک ہی بات کو ہم نے کتنے ڈائمینشن سے پڑھا؟ 3 الگ الگ ڈائمینشن سے پڑھا۔ تو کیا کبھی اس طریقے سے آپ ابو بکر صدیق کو بھول پائیں گے؟ نہیں بھول پائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، مذکر واحد کے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ مرفوع بالضمہ قاعدہ بتائیں گے اور ایگزامپل سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ پوچھیں گے تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ قاعدہ کس کا ہے۔ میں پوچھوں گا مرفوع بالضمہ کیا ہے، تو آپ بولیں گے مذکر واحد اور مؤنث واحد کا یہ قاعدہ ہے۔ اس کے ایگزامپلز ہیں مسلمن اور مسلمتن، یہ دوسرا ڈائمینشن۔ تیسرا ڈائمینشن کیا ہے؟ اگر میں صرف ایگزامپل پوچھوں مسلمن یا مسلمتن، تو کیا بولیں گے آپ؟ کہ یہ مذکر واحد ہے اور اس کا قاعدہ مرفوع بالضمہ ہے، یہ مؤنث واحد ہے اور اس کا قاعدہ مرفوع بالضمہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو 3 ڈائمینشن والی بات واضح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی ایسے ہی مذکر تثنیہ، مؤنث تثنیہ، پھر مرفوع، ان دونوں کا قاعدہ کیا ہے؟ مرفوع بالالف، مسلمانی مسلمتانی۔ اچھا، یہاں کیسے پتا چلا کہ یہ کون سا مؤنث ہے کون سا مذکر ہے؟ سمپل ہے، تا کے ذریعے۔ مسلمانی مسلمینی مسلمینی میں کوئی تا ایگزامپل میں نہیں ہے، جبکہ مسلمتانی مسلمتینی اور مسلمتینی میں تا ایگزامپل ہے۔ ایک آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ڈویل تو آپ کو یاد رکھنا ہے، لیکن ڈویل کے ایگزامپلس قرآن میں عربی زبان میں بہت کم ملیں گے، آپ بہت کم ملیں گے۔ تو مطلب آپ کو ڈویل کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کو قرآن میں زیادہ ایگزامپلس کس کے نظر آئیں گے؟
مفرد کے یعنی واحد کے اور جمع کے، سنگولر اور کے پلورل کے. ڈوئل عربی زبان کا حصہ ہے لیکن زیادہ ایگزامپل اس کے نہیں ہیں. تو اس کا قاعدہ کیا ہے؟ مرفوع بالالف، منصوب بالیا، مجرور بالیا. ایگزامپلس کیا ہے؟ مسلمانی مسلمتانی، مسلمینی مسلمتینی، مسلمینی مسلمتین. تو یہاں پہ میں نے مذکر تثنیہ اور مؤنث تثنیہ کو ایک ساتھ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کا قاعدہ ایک ہے اور آپ کو زیادہ آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے، مذکر تثنیہ اور مؤنث تثنیہ مرفوع بالالف مسلمانی مسلمتانی، منصوب بالیا مسلمینی مسلمتینی، مجرور بالیا مسلمینہ مسلمینہ. تو میں نہیں، نون پہ کسرہ ہے. ٹھیک ہے، اب مذکر جمع کا قاعدہ دیکھیں. مرفوع بالواو مسلمون، منصوب بالیا مسلمین، مجرور بالیا مسلمین. تو آپ کنفیوز نہ ہوئیے، مسلمینی یہ بھی یا کے ساتھ ہے، یہ بھی یا کے ساتھ ہے اور یہ بھی یا کے ساتھ ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو جمع ہوگا اس میں کیا ہوگا؟ نون پہ فتحہ آئے گا. اچھے سے یاد رکھیں، نون پہ کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا. اور تثنیہ میں ڈوئل میں کیا آئے گا؟ نون پہ کسرہ آئے گا. تو ایک یاد رکھ لیں ایگزیکٹ، دوسرا اپوزٹ یاد ہو جائے گا. دونوں کو یاد رکھیں کنفیوز ہو جائیں گے. تو جمع کو یاد رکھیں اس لیے کہ قاعدہ زیادہ آئے گا. مسلمینہ، اوکے، متقینہ. تو نون پہ فتح آیا مطلب وہ کیا ہوگا؟ پلورل کے لیے ہوگا. نون پہ فتح آئے گا مطلب وہ پلورل کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، جمع مذکر کا قاعدہ کیا ہے؟ مرفوع بالواو. تو مسلمون کیا ہے؟ ابھی پہلے جو کنفیوز آپ ہوتے تھے کہ نون کے اوپر فتح ہے تو اس کو منصوب بولیں گے، نہیں، یہ پلورل کا قاعدہ ہے، یہ سنگولر کا قاعدہ نہیں ہے. تو اسی لیے کیا بولیں گے اس کو؟ مسلمون مرفوع بالواو، مرفوع بالواو، مرفوع بالواو. مسلمین منصوب بالیا، مسلمین مجرور بالیا. اب آپ کو یہ بھی کنفیوژن ہوگا کہ منصوب کے لیے بھی ایسے ہی ورڈ ہے، مجرور کے لیے بھی ایسے ورڈ ہے، تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ منصوب کون سا ہے، مجرور کون سا ہے؟ تو اس کے لیے اگزامپل یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کیسے کریں گے؟ کانٹیکس کے اعتبار سے کریں گے، سینٹینس میں کس معنی کے لیے آیا ہے اس اعتبار سے آپ کوشش کریں. بات واضح ہے؟ کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ تو یہ چار قاعدے آپ کو یاد کرنا ضروری ہے. مرفوع بالضمہ، منصوب بالفتحہ، مجرور بالکسرہ. مرفوع بالالف، منصوب بالیا، مجرور بالکسرہ. مرفوع بالواو، منصوب بالیا، مجرور بالیا. کلیئر ہے بات؟ بارک اللہ فیکم. تو یہاں پہ دیکھیں آپ 3 ڈائمینشنز کے اعتبار سے کس طرح سے مذکر واحد اور مؤنث کا واحد کا قاعدہ کیسا ہوگا؟ مرفوع بالضمہ، اس کے ایگزامپلز ہوں گے مسلم مسلمتن، منصوب بالفتحہ مسلمن مسلمتن، مجرور بالکسرہ مسلمن مسلمتن. اگر آپ کو مذکر واحد مؤنث واحد کہا جائے تو آپ دونوں ریمیننگ سنا دیں. کون سے والے؟ یہ دونوں. اگر آپ کو یہ پوچھا جائے گا تو آپ یہ دونوں سنا دیں. اگر آپ کو یہ پوچھا جائے گا تو یہ دونوں سنا دیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو 3 ڈائمینشن سے آپ چیزوں کو یاد رکھیں. جیسے اس میں بھی ہے کہ یہاں پہ مذکر تثنیہ اور مؤنث تثنیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے. ایگزامپلس کیا ہے؟ یہ. اگر آپ کو یہ پوچھے جائیں گے تو آپ قاعدہ بھی سنائیں گے اور ایگزامپلس بھی بولیں گے. قاعدہ پوچھیں گے تو یہ دونوں بتائیں گے. اگر آپ ایگزامپلس پوچھیں گے آپ کو تو آپ یہ دونوں بتائیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح سے انشاءاللہ آپ کی میں پریکٹس کراؤں گا. پھر مذکر جمع کے اندر یہی ہے کہ یہ قاعدہ ہے اور یہ ایگزامپلس ہے. اوکے، مؤنث جمع میں بھی یہ قاعدہ ہے اور یہ ایگزامپلس ہے. اب ہم قرآن کی پریکٹس کرتے ہیں. اب یہاں دیکھیں آپ، تو الارض کیا ہے؟ منصوب بالفتحہ. فراشن منصوب بالفتحہ. السماء منصوب بالفتحہ. بناء منصوب بالفتحہ. ماء منصوب بالفتحہ. صادقین منصوب بالیا. کیوں یا؟ اس لیے کہ پلورل ہے، کہ پلورل اسی لیے منصوب بالیا. الصلاۃ منصوب بالفتحہ. الزکاۃ منصوب بالفتحہ. امرأتین منصوب بالیا. دیکھیں ڈویل کے میں نے کہا بہت کم ایگزامپلز ہیں تو اس میں سے یہ ایگزامپل آپ کو ملے گا. وامرأتین تو کیا ہے؟ منصوب بالیا ہے. الکتابہ منصوب بالفتحہ. الفرقان منصوب بالفتحہ. کلمات منصوب بالکسرہ. تو یہ ساری سلائڈز کس کی ہے؟ منصوب کی ہے، جس کے اندر
آپ کو ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اوکے. اب یہ کیا ہے، دیکھیے مرفوع کی سلائڈ. الناس والحجارة مرفوع بالضمة، عذاب عظيم مرفوع بالضمة، العليم والحکیم مرفوع بالضمة، رجلانی. یہ ایگزامپل قرآن میں ایک ملا ہے جس سے ڈویل ہے اور مرفوع بالالف کا ایگزامپل ہے. رجلانی مرفوع بالالف. پھر یہ سارے المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مرفوع بالضمة ہے. پھر خالدون مرفوع بالواو، المفلحون مرفوع بالواو، والمحسنات مرفوع بالضمہ. یہ مرفوع کے ایگزامپلز ہیں. پھر یہ مجرور کے ایگزامپلز، یہ منصوب کے ایگزامپلز. تو اس طرح سے آپ کو جو ہے ایگزامپلز بھی قرآن کے بے شمار ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. ایگزامپلز کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے آپ کو وہ ایک قاعدے یاد کرنے کے ہے. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کیسے کریں گے ہم لوگ؟ پہلے میں آپ کو مذکر واحد مؤنث واحد پوچھوں گا، تو آپ لوگ یہ دونوں چیزوں کا جواب دیں گے. مرفوع بالضمہ، منصوب بالفتحہ، مجرور بالکسرہ. تو اس کے لیے پریکٹس کیسے کریں گے کہ پہلے آپ ہر چیز کو یہ پڑھ لیں، یاد کر لیں، اس کے بعد ہی ہم اس چیز کی طرف انشاءاللہ جائیں گے.